کوئی بھی نہیں کہہ بٹ رہا. وہ بات ہی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جی آپ نیشنل کاؤنٹر ٹریڈ اتھارٹی 2 سال سے بنی ہوئی ہے. جب انہوں نے بولا کہ جی ہمیں انڈیپینڈنس دو اور ہم ڈائریکٹ رپورٹ کریں پرائم منسٹر صاحب، ان کے وہ چیئرمین صاحب کو ریزائن کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر. ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہوتی، اینٹی نارکوٹکس فورس ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ابھی ان کا کام پورا ہو گیا ہے زیادہ تر. وہ اسی کو نیوکلس بنا کے آپ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائیں. ان کے پاس اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے، کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس ہے، ان کا فورس اویلیبل ہے. اس کو تھوڑا بیف اپ کریں اور دہشت گرد کریں. کرنے اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں ان کے ساتھ نیکسس ہے، کرپشن کے ساتھ اور آرگنائز کرائم کے ساتھ. پولیٹیشینز کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کچھ سب کے نہیں، کچھ پولیٹیشینز کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ، وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہونے دیں گے کبھی. یہ کس طرح سے بات؟ مگر ملک میں بتاؤں جی آپ کو، اس میں بالکل آپ آگ ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس نوعیت کی جو آگ ہے وہ جو ہے نا جی، یہ اس قسم کے یہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر تو بالکل تضیع اوقات ہے جی. مرض تو کچھ اور ہے، یہ تو سمپٹمز ہیں. مرض تو یہ ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے. تو وجوہات ہیں نا جن کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے. جی ہاں بالکل. آپ کے ملک کے ایک حصے کے اوپر فارن ایئر کرافٹ آتے ہیں، آپ کے ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کے اوپر بامبنگ کرتے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ متفقہ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے فوراً. وہ ریزولوشن انہوں نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دی ہے جی. یہ تو حقیقت تو یہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یہ مرڈر کیس کیوں ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، یہ بھٹی کا کیس جو ہے یہ کیسے؟ وہ بھی تو مسئلہ ہے نا the country is drowning, the country is sinking. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ تو انڈیویجول وہ ہے نا جی. میں کہتا ہوں اس کو آپ انڈیویجول ان آئسولیشن نہ دیکھیں. دا پرابلم بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے. ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہے جی. یہ جو ہے یہ تو بالکل اس نے پرسیول اسپیئر نے کتاب لکھی ہے دی ٹوائلائٹ آف مغل امپائر. اگر آپ اس کو پڑھیں اور ذرا یہ دیکھ لیں مغل امپائر کی بات چھوڑ دیں، ہی از ڈسکرائبنگ ایگزیکٹلی واٹ از ہیپنڈ ان پاکستان ٹوڈے جی. ایگزیکٹلی جو ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں. اور اس نے کہا کہ ویکیوم بن گیا تھا، اور جب ویکیوم بن جائے تو ویکیوم کو پر کرنے کے لیے پھر کوئی فورس آئے گی. اور پرسیول اسپیئر کہتا ہے پھر یا فورس انٹرنل ہوگی یا باہر سے فورس آئے گا جی. ویکیوم کدھر ہے ایاز؟ ویکیوم کا ہے؟ ملک ہے، ملک میں لوگ ہیں، حکومت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں انکمپیٹنٹ ہے، لیکن ویکیوم نہیں. آپ پشاور سے ڈیر اسماعیل خان جا سکتے؟ میں تمام عمر جو ہے بغیر اسکارٹ، بغیر پروٹیکشن، بغیر اس کے جا سکتے ہیں. ڈو یو نو حالت یہ ہے ڈیر اسماعیل خان میں جو آفیسر پوسٹڈ ہے وہ سیدھا وائے کو ہارڈ وائے بنو نہیں جا سکتا، اس کو میاں والی جانا پڑتا ہے، پھر انڈس کو کراس کرنا پڑتا ہے. رویداد صاحب، اچھا 80 کی دہائی میں جو ضیاء الحق کے دور میں جس میں آپ بھی تھے، جو پالیسیز بنی اس کا بھی تو ہم کچھ خمیازہ بھگت رہے ہیں. نہیں، خمیازہ 100% لا اینڈ آرڈر واز انڈر کنٹرول. اور اس نے جا کر کی ایک صوبے جس میں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا وہ بلوچستان تھا جی. بلوچستان میں انسرجنسی تھی، 2 ڈویژن ٹروپس وہاں پر بھیجے گئے تھے. وہاں بلوچ کے ساتھ لڑائی تھی، کیجولٹیز ہو رہی تھیں، کریشز ہو رہے تھے، لوگ مارے جا رہے تھے دونوں طرف سے. ضیاء الحق نے جا کر کے ختم کر دیا اس کو. ضیاء الحق نے تو اتنا انٹیریئر سندھ میں بھی تو کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. آگ لگائی وہاں تو سب سے بڑا تو ادھر تھا، بلوچستان میں تھا. آج بلوچستان کا کیا حال ہے؟ کوئی جا سکتا ہے بلوچستان؟ یہ پریفری تو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل رہا ہے. پنجاب آپ کے کنٹرول میں ہوگا، فرنٹیئر پختونخوا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلوچستان نہیں ہے جی. ایاز ہم جہاں آج کھڑے ہیں یہ کوئی آج کی تو بات نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیے نسیم، ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے جو شوق جہاد ہم نے تب پیدا کیا تھا افغانستان کے حوالے سے 78 79 آنورڈ، اور وہ جو کچھ ہم نے کیا اور جو ہم نے فوجیں پالی اور ملیشیاز کو ریز کیا، آج اس کا ہم کو میازہ جو ہے بھگت رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں کا ایڈونچرز کرتے رہے افغانستان میں. اس کے بعد ہم نے آرمڈ آپشن ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی کشمیر میں 89 کے بعد. وہ کرتے کرتے ہم نے اپنا جو ہے بیڑا غرق کر لیا ہے. اس میں ایک اکراس دا بورڈ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ جو ایڈونچرزم ہے پچھلے 30 سال کی، اس کو ہمیں خدا حافظ کہنا چاہیے. فوج بھی، سیاسی پارٹیز بھی،
فوج کی جو فیلسیز اس نے جو اپنائی اس کی اپنی سوچ کا حصہ بنے کہ یہ اچھا ہے فلانا ہے, ہمیں ڈیپتھ وہاں پہ پاکستان میں تو ہم نے تباہ کر دیا, ہم افغانستان میں کیا ڈیپتھ لیں گے. اور کشمیر کاز کو بھی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اب جو ایک کانفرنس یا میٹنگ کہہ لیں, ایک انفارمل جو کل JUI کے لیڈرشپ نے کی, اس طرح کی کوئی میٹنگ آپ کی حکومت سوچ رہی ہے کریں؟ راؤنڈ ٹیبل کی بات کی تھی آج سے 3 ہفتے پہلے, نہ وہ راؤنڈ ٹیبل دیکھا کسی نے, نہ کوئی اس کی ڈیٹ کے بارے میں سنا. تو کیا آپ لوگوں کا کوئی ارادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام پارٹیز کو لے کے بیٹھیں اور پھر اس پر بات کریں کوئی؟ دیکھیں, اس حوالے سے ایک آپ کو تمام پولیٹیکل فورسز اور پارلیمنٹری لیڈرشپ جو ہے ہماری قیادت نے ان کو آن بورڈ لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ جو لیٹسٹ لہر ہے دوبارہ انتہا پسندی کی, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جہاں پارلیمنٹری فورسز کو تھرو پارلیمنٹ انہوں نے انگیج کیا, وہاں پارلیمنٹ سے باہر مولانا فضل الرحمان کی آج بھی ان سے بات ہوئی ہے. تو یقیناً اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کچھ سٹیپس لیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا, ایاز آپ کا, آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں آئے. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بات بڑی ایک طریقے سے سہل بھی ہے, سمپل بھی ہے, وہ یہ کہ حکومتیں جب ہی چلتی ہیں جب کہ حکومت چلانے والے جو ہوں ان میں سنجیدگی ہو, وہ مسئلے کو سمجھیں اور نیت بھی ان کی صاف ہو. پالیٹکس اپنی جگہ چلتی ہے, لیکن جب دنیا میں ملک بڑے بڑے مسائل سے درپیش ہوتے ہیں تو پھر اس وقت پولیٹیکل آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پگمیز نہیں ہوتے, جو بونے نہیں ہوتے, ان کو پھر لیڈرشپ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. پاکستان کو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی جو ملک کے مسائل کو سمجھے. سیکیورٹی کا بہت ایکیوٹ مسئلہ ہے, بہت بڑی کرائسس ہے. یہ شہباز بھٹی صاحب کی جو قتل ہوا وہ ایک چھوٹی سی علامت ہے اس بڑے مسئلے کو جس کو حل کرنا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ اور کمپیٹنس کے ساتھ. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.